اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ تارے گواہی دیتے ہیں جب وہ گرتے ہیں کہ تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو اسے کی جاتی ہے، اس کو ایک زبردست قوتوں والے نے تعلیم دی ہے، جو بڑا صاحب کردار، بڑا صاحب حکمت ہے۔ چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر قریب ہوا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ 2 کانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، جو کچھ اس نے دیکھا وہ دل کا وہم نہ تھا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جو وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے؟ اور اس نے ایک مرتبہ پھر اسے سدرۃ المنتہا کے پاس اترتے دیکھا ہے، جس کے پاس ہی جنت الماوی۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا، جو کچھ کہ چھا رہا تھا، اس کی نگاہ نہ بہکی نہ بے قابو ہوئی۔ اس نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ اس کے برخلاف جو کچھ تم مانتے ہو اس کا ماخذ کیا ہے؟ ذرا بتاؤ، تم نے اس لات اور عزا اور تیسری مگر درجے میں دوسری منات کی حقیقت پر کبھی غور بھی کیا ہے؟ تم انہیں خدا کی بیٹیاں کہتے ہو۔ سبحان اللہ، تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں، پھر تو یہ بڑی بونڈی تقسیم ہوئی۔ نہیں، یہ محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ ان کے حق میں اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ ان کی حماقت پر افسوس، یہ محض وہم و گمان اور اپنے نفس کی خواہش کے پیرو ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے نہایت واضح ہدایت آ چکی ہے۔ یہ اپنی خواہش سے جو چاہے بنا لیں، لیکن کیا آدمی وہ سب کچھ پالے گا جو اس نے چاہا؟ ہرگز نہیں۔ سو یاد رکھیں کہ دنیا اور آخرت سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس کے قوانین کسی کی خواہش سے نہیں بدلتے۔ اور ان کے معبودوں کا کیا ذکر؟ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ بھی کام نہ آ سکے گی، مگر جب اللہ اجازت دے جس کو چاہے اور جس کے لیے پسند کرے۔ جو آخرت کو نہیں مانتے وہی فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس معاملے کا کوئی علم نہیں ہے۔ وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ اس لیے اے پیغمبر، ان سے اعراض کرو جنہوں نے ہماری یاد دہانی سے اعراض کیا ہے، اور دنیا کی زندگی کے سوا جنہیں کچھ مطلوب نہیں ہے۔ ان کا مبلغ علم یہی ہے، ان کو اب ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اس میں شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی ہدایت پر ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ برائی کرنے والوں کو وہ ان کے عمل کی سزا دے، اور ان لوگوں کو اچھی جزا دے جنہوں نے اچھے کام کیے، جو بڑے گناہوں اور کھلی بے حیائیوں سے بچتے رہے، مگر یہ کہ کبھی کچھ آلودہ ہو گئے وہ انہیں معاف فرما دے گا۔ تیرے پروردگار کا دامن مغفرت یقیناً بہت وسیع ہے۔ آدم کے بیٹو، تم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے تمہیں براہ راست زمین سے اٹھایا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں ابھی جنین ہی تھے۔
سو اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، تمہارے لیے تقوی ہی باعث شرف ہے، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں وہ خوب جانتا ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ سو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے منہ پھیر لیا اور خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے تھوڑا سا دے کر رک گیا؟ وہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں بھی عالی مقام ہوگا۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اپنے مراتب کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ یہ کہ کوئی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کو آخرت میں وہی ملے گا جو اس نے دنیا میں کمایا ہے، اور یہ کہ جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ عنقریب دیکھا جائے گا، پھر اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور اس پر مزید یہ کہ وہی انساتا اور وہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور وہی جلاتا ہے، اور یہ کہ پانی کی ایک بوند سے جب وہ ٹپکا دی جاتی ہے وہی نر و مادہ کا جوڑا پیدا کرتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا، اور یہ کہ وہی غنی کرتا اور سرمایہ دار بناتا ہے، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے، اور یہ کہ عاد و اولا اسی نے ہلاک کیا، اور سمود کو بھی، پھر کسی کو باقی نہیں چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی، اس لیے کہ یہ سب تھے ہی نہایت ظالم اور سرکش لوگ، اور قوم لوط کی اوندھی گری ہوئی بستی کو بھی اس نے اٹھا کر پھینک دیا، پھر ان پر چھا دیا جو کچھ کہ چھا دیا۔ اب بتاؤ تم اپنے پروردگار کے کن کن کرشموں کے بارے میں جھگڑتے رہو گے؟